السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے؟ اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ کافی تو بلکہ گزر ہی گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں آل اوور دا ورلڈ جو لوگ ہیں وہ ایک ایونٹ ہے ہیلووین جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس کو ویسے فارملی تو سیلیبریٹ نہیں کرتی، لیکن کیونکہ جو میرا کانٹینٹ ہے اٹ از بیسڈ آن پیرانارمل اینڈ مسٹری، بٹ ویری ویری ٹرو اسپائن چلنگ اسٹوریز۔ تو ہاں، مجھے بھی ایک تھوڑا سا ایک کنیکشن یا ایک وائب فیل ہوتی ہے اکتوبر میں، اور یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں موسم کافی چینج ہو جاتا ہے، اور آٹم کی طرف جو ہے وہ موسم جا رہا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی خنکی ہوتی ہے، اور شامیں جلدی ہو جاتی ہیں، اور صبح کے وقت بھی ایک بہت جو ہے چل ہوتی ہے۔ تو اینی ویز، یہ جو ویدر کی رپورٹ ہے اس کے بعد آج کا جو میری تھیم ہے بیسکلی وہ ایک ایسی ایک مسٹری تو آپ بلکہ اس کو کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ یہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہماری اس وقت اس مشکل گھڑی میں کس نے آ کے مدد کی۔ اس میں سے 2 واقعات میرے اپنے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی۔ اور پہلا جو واقعہ ہے وہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ابو کے ساتھ ہوا۔ جب ان کے ابو کالج میں تھے تو وہ ان کے جو کچھ دوست تھے انہوں نے مری جانے کا پلان بنایا۔ تو مری وہ لوگ جا رہے تھے اور آدھے راستے میں تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اندھیرا بھی ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مری میں بہت جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈ بھی بہت بڑھ گئی، اور اوپر سے ان کی گاڑی بھی بند ہو گئی۔ اب ان کی گاڑی آپ یقین کریں، سوچیں گے بالکل ایک سنسان ایک موڑ پہ کھڑی ہوئی تھی، تیز بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ سارے گاڑی میں ایسے دبک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تھوڑا ڈر بھی لگا کہ کہیں سے کوئی جو ہے، آپ کو پتہ ہے مری میں اکثر یہ سنتے ہیں کہ کوئی شیر نکل آیا ہے، کوئی اس طرح کا وائلڈ اینیمل نکل آیا۔ اب یہ لوگ سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کو دور سے ایک کوئی آدمی جو ہے گاڑی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھنے میں وہ مری کا ایک لوکل ہی لگ رہا تھا، تو یہ لوگ ذرا تھوڑی خوش بھی ہوئے کہ چلو شکر ہے کوئی آیا تو ہے مدد کرنے، کم از کم یہ ہمیں راستہ تو بتا دے گا۔ تو خیر جب وہ آدمی قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہماری گاڑی بند ہو گئی ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، اتنی بارش ہے، کہاں جائیں، ہم لوگ تو بالکل جو ہے کہیں راستے میں کھو جائیں گے۔ تو آپ ہمیں پلیز یا تو گائیڈ کریں، ہمیں کسی جو سب سے نیئرسٹ گیسٹ ہاؤس ہے وہاں تک اگر آپ لے جائیں، کیونکہ آپ تو ڈیفینیٹلی جو سارے راستے ہیں وہ یہاں کے جانتے ہوں گے۔ تو خیر اس آدمی نے وہ ان کو ایک بہت عجیب طرح سے دیکھتا رہا، نہ وہ وہاں سے ہلا، نہ اس نے کچھ بولا۔ اس نے گاڑی کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ جیسے میں آپ کو گاڑی میں لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی، ہم نے بہت دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ گاڑی باقاعدہ کھول کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور اس نے اشارہ کیا کہ جیسے گاڑی کو سٹارٹ کرو۔ تو خیر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ان کو شاید ہماری زبان سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو خیر وہ آئے، انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، اور ویری سرپرائزنگلی گاڑی جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس آدمی نے ایک بڑی ایک پراسرار سی ایک ہلکی سی ان کو مسکراہٹ دی، اور آگے اس طرف ایسے پوائنٹ کیا کہ آگے سیدھا چلو۔ خیر وہ ان کو کافی وہاں سے جگہوں سے لے کے گیا، ان کو بتاتا رہا، اشاروں سے راستے بتاتا رہا، جب تک کہ وہ ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے نہیں آ گئے۔ جب گیسٹ ہاؤس آیا، اور اس وقت تھوڑی بارش جو تھی وہ ہلکی ہو گئی تھی، لیکن بالکل رات ہو چکی تھی، اور مسٹ اینڈ فوگ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو وہ آدمی گاڑی سے اترا، اور انہوں نے ان سب نے یہ نوٹ کیا کہ وہ صرف 2 قدم، یہ بھی نہیں کہ وہ بہت دور کہیں چلا گیا، صرف 2-3 قدم چلنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ہی سمپلی ڈسپیئرڈ، اور کچھ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ وہ سب جو تھے آگے گئے، انہوں نے کافی آگے جا کے دیکھا کہ کہاں جا سکتا ہے، کوئی جنگل ہے، کچھ ہے،
لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور ان سب نے یہ چیز دیکھی۔ اب ان کو بڑا ڈر بھی لگا، وہ سارے گیسٹ ہاؤس کے اندر بھاگے، اور اندر لائٹس وغیرہ آن تھی، تو وہاں جا کے انہوں نے ذرا تھوڑا اپنا سکون کا سانس لیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ چلو جو بھی تھا، ان سین انٹیٹی تھی، جو بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہم لوگوں کو ملی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں یہی سوچتا ہوں کہ اس طرح ایک ویرانے میں اور سخت بارش کے موسم میں ہماری کس نے مدد کی تھی۔ اسی طرح ایک جو انسیڈنٹ ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم لوگ کزنز وغیرہ جب چھوٹے تھے تو ایک گرمیوں کی چھٹیوں میں سب کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب اکٹھے رہیں، رات کو بھی ایک ساتھ رہیں، باتیں شاتیں کریں۔ تو جب چھٹیاں ہوتی تھیں گرمی کی تو یا تو ہم لوگ اپنے جاتے تھے کزنس کے یہاں، یا وہ ہمارے گھر آتے تھے۔ تو میں تھی، میری بہن تھی، اور میری 2 اور کزنس تھیں، ہم سب جو تھے اکٹھے تھے، اور رات کو ہم ایک ہی گدے پہ لائن سے جو ہے نا باتیں کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ تو یہ تھا کہ کمرے میں اوپر بیڈ پہ امی بھی تھیں اور میرا بھائی بھی تھا، تو ہم سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے واٹ ایور۔ اور پھر یہ ہوا کہ فائنلی ہم لوگ سارے سو گئے۔ اچھا، اب ہم لوگ جہاں سو رہے تھے اس سے تھوڑے ڈسٹینس پہ ایک بہت ہی ہیوی ایک ووڈ کاونگ کا مرر تھا، جو کہ کافی کافی ہیوی تھا، اس کو مطلب مشکل تھا اٹھانا، کوئی 3-4 بندے اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتے تھے۔ تو وہ جو ہے دیوار کے ساتھ ایسے ٹکا کے جو ہے رکھا ہوا تھا، وچ آئی نو، اب میں سوچتی ہوں کہ تھوڑا ڈینجرس بھی تھا، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں آیا نہیں کہ بھائی یہ مرر جو ہے یہ مطلب اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو سارے لوگ اس کو ایز اے فل لینتھ مرر یوز کرتے تھے۔ اور رات کو کوئی 12-1 بجے بہت ہی زور کی ایک ٹھک کر کے ایسے آواز آئی، اور یہ آواز صرف میری امی نے سنی، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک دم یوں شوق میں چلی گئی۔ وہ اتنا بھاری پورا جو ایک آئینہ تھا وہ ہم چاروں کی یوں کر کے ٹانگوں پہ ایسے کر کے گرا ہوا تھا۔ اور جو اس سے زیادہ حیرانے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم چاروں میں سے کسی نے ایک آواز نہیں نکالی، کیونکہ ہم لوگ بالکل گہری نیند سو رہے تھے۔ تو پہلے تو مطلب امی ایک دم بھاگی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کی ٹانگیں نہ کرش ہو گئی ہوں یا کیا ہوا ہو، بہت بہت ہیوی مرر تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ ٹانگیں تو خیر چوٹ لگنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم میں سے کوئی نیند میں سے بھی نہیں جاگا، اور وہ پورا آپ سوچیں کہ آئینہ ہم چاروں کے اوپر ایسے کر کے گرا ہوا تھا۔ تو خیر وہ بھاگی، پھر انہوں نے آواز دی آئی تھنک میرے ماموں کو، سب کو، وہ سب آئے، انہوں نے بہت مشکل سے وہ مرر اٹھا کے اوپر اس کو رکھ کے، بلکہ انہوں نے اس کو وہاں سے پھر موو کر دیا۔ لیکن ہم لوگ تو ہیں بالکل آپ کہہ لیں کہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے۔ تو اگلے دن جب ہم لوگوں کو یہ واقعہ سنایا گیا تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ اچھا یہ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں مجھے تو یہ واقعہ اتنا یاد بھی نہیں تھا، یہ میری کزن نے مجھے پھر بھیجا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ یاد ہے واقعہ، اور ابھی میں سوچتی ہوں تو میں بہت حیران بھی ہوتی ہوں، اور مجھے گوس بمپس بھی ہوتے ہیں کہ، اور مطلب میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جیسے بالکل باقاعدہ جیسے کسی نے وہ مرر آرام سے ہم لوگوں کی ٹانگوں پہ رکھ دیا ہو، اور جو اس سے زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی جاگا تک نہیں، اور نہ ہم لوگوں کو اتنی سی خراش آئی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ یہ سوچیں، مطلب میں جب ان کا کنیکشن کرتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ شاید انہی کو ہم ان ایکسپلینڈ مسٹریز کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مطلب ہم اس پہ صرف امیز ہو سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑے صوفیہ کرام ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے۔ تو یہ بھی آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب میری نانی کی سب سے بڑی بہن اللہ بخش وہ زندہ ہوتی تھی، تو وہ تھی میری نانی کی ایک اور بہن تھی، میرے ماموں، ان کے بیٹے، ہم سب جو تھے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، اور سخت گرمیوں کے دن تھے۔ تو ہم جو خواتین تھیں ہم نے فاتحہ وغیرہ پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم گاڑی میں ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ باقی لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ دیکھیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میری نانی کی جو بہن تھی انہوں نے ایک ایسی کنورسیشن شروع کی کہ ہائے دیکھو آس پاس ہر جگہ جو ہے وہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور لوگ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، مجھے تو خود بڑی بھوک لگ رہی ہے، ہمارے ذہن میں ہی نہیں رہا ہم لوگ بھی تھوڑا سا لے آتے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ لنگر میں زیادہ تر بھاپ اڑاتے ہوئے چنے کے چاول یا اس طرح کا جو ہے وہ مینیو ہوتا ہے. تو اب میری نانی کی جو چھوٹی بہن ہے، میں کافی مطلب اس وقت مطلب میں بھی چھوٹی تھی، میں ان کی بس ہاں میں ہاں ملا رہی ہوں کہ جی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور دیکھیں نا اتنی گرمی بھی ہو رہی ہے اور اوپر سے ہمیں اتنی بھوک بھی لگ رہی ہے. بس تھوڑی سی ہم آپ کہہ لیں تھوڑی سی اس طرح ہم لوگ جو ہے نا ایک کربنگ کر رہے تھے. تو آپ یقین کریں کہ ابھی میری نانی کی بہن نے یہ 1-2 منٹ یہ بات شروع ہی کی تھی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو کسی نے نا ہمارے ڈور پہ نوک کیا. شیشہ تو خیر ہم لوگوں نے نیچے کیا ہوا تھا، ایسے میں نوک کرنے کی آواز آئی. جب ہم تینوں نے اس طرح وہاں دیکھا تو ایک آدمی، وہ ایک بالکل بھرا ہوا کف گیر وہ جو دیگ میں چمچہ ڈالتے ہیں، بالکل بھرا ہوا کف گیر تھا، اور اس میں سے بالکل گرم گرم جو ہے نا بالکل فریشلی کوک چاول تھے بھاپ اڑاتے ہوئے. تو وہ کھڑا ہوا تھا. تو پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، یہ کون ہے بھائی کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی، میں آپ کے لیے چاول لے کے آیا ہوں. آپ سوچیں کہ اس وقت مطلب آپ کے اندر سے کیا آپ کی حالت ہوگی، آپ کیا کہیں گے. مطلب وی ور اسپیچ لیس. اور جو میری نانی کی بہن ہے نا، ان کو خیر اسپیچ لیس کرنا بہت مشکل چیز تھی، بٹ ایون شی واز اسپیچ لیس. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں ہم سب یوں ہو گئے کہ ابھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا. اور اس کے وہ اپنے ساتھ جو ایک پلاسٹک کا بیگ بھی لے کے آیا ہوا تھا. اس نے ہمیں پلاسٹک کے بیگ میں وہ بالکل گرم گرم دیگ میں جو چاول تھے وہ اس نے ہمیں نکال کے اس نے اس میں ڈال دیے. اور ہم لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ ون آف دا فیوسٹ میلز جو کہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا. ہم لوگوں نے ہاتھ سے وہ چاول کھائے اور ہر نوالے پہ مطلب یہی سوچا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری مدد کی، کیسے ہمیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے آؤٹ آف نو ویئر ہمیں یہ رزق دیا. تو دیکھیں جی، میرا تو یہی بلیو ہے کہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں اور جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، وہ جو ہیں ان کی اتنی کرامات ہیں، ان کے اتنے فیض ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے دل نے خواہش کی اگلے ہی لمحے وہ پوری ہو گئی. اور اسی طرح جب ایک دفعہ میں عمرے پہ گئی تھی، تو اگر مطلب آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ عمرے پہ اسپیشلی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر کوئی یہ خواہش لے کے اپنے گھر سے چلتا ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں گے. اسی لیے اکثر وہاں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مدم بھیڑ اس طرح ہو جاتی ہے، حالانکہ بہت وہاں اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک آپ کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. تو میں تھی اور مطلب ہمیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے آس پاس بہت رش ہوتا ہے. تو میں، میری بہن اور میری امی تھی اور میرا بھائی، ہم لوگ اکثر مطلب بالکل اکٹھے طواف کرتے تھے. تو اس دن بھی مطلب میں نے کہا میں اب تک حجر اسود کو جو ہے نا بوسہ نہیں دے سکی تھی، اور میں ہر روز یہ سوچ کے جاتی تھی کہ میں آج پوری کوشش کروں گی. لیکن اس وقت یہ تھا کہ مطلب آپ کو پتہ ہے آپ ایک دم ہر جگہ سے جب لوگ آتے ہیں تو آپ تھوڑا گھبرا بھی جاتے ہیں. تو اکثر ہوتا تھا کہ میں گھبرا کے نا واپس آ جاتی تھی. تو اس دن میں نے کہا کہ چلو میں آج کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک دم لوگوں کا ریلا ہر جگہ سے آیا، سیلاب کی طرح بالکل. اور مجھے جو ہے نا تھوڑی سی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا گھٹن شروع ہو گئی، باقاعدہ میں رونا شروع ہو گئی، چیخنا شروع ہو گئی، اور میرا ہاتھ میری بہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. مطلب آپ سوچیں بالکل ایک بہت بڑا ہجوم ہے، اس میں وہ کہیں گم ہو گئی، میں کہیں گم ہو گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے بالکل سانس نہیں آئے، اور میں بہت زیادہ آئی واز فیلنگ ویری کلاسٹروفوبک. تو ایک دم ایک ہاتھ میری طرف آیا، اور جب میں نے یوں کر کے دیکھا تو ایک خاتون تھیں اور کافی مطلب وہ ٹال تھیں، اور ان کا جو ہاتھ تھا نا ایسے بالکل میرے قریب آ گیا بہت دور سے. انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑو، ایسے انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور انہوں نے مجھے یوں کر کے اس پورے مجمع میں سے نا وہ مجھے کھینچ کے باہر لے آئیں. تو پہلے تو مطلب 1-2 منٹ میں نے اپنی سانس سیدھی کی. کہتی ہیں تم ٹھیک ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تمہاری حالت جو ہے نا وہ بالکل غیر ہو رہی ہے. لیکن میں نے وہی سوچا، میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو مطلب ان سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہی آپ کے اندر کی حالت جان سکتے ہیں. اور واقعی میں میری اس وقت بہت طبیعت خراب ہوئی تھی، مجھے بالکل یہ فیلنگ تھی کہ یا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی یا میرا دم گھٹ جائے گا. اور اس طرح پھر ان کا ایک دم مجمع کو چیرتے ہوئے ان کا ہاتھ آنا اور مجھے ان کا کھینچنا، اٹ واز لائک اے میریکل، بہت بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے. تو خیر پھر جب تک
وہ مجھے انہوں نے ذرا دلاسا وغیرہ دیا جب تک مطلب باقی میری سارے فیملی کے لوگ آ گئے. تو اگین میں ابھی وہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری مدد کے لیے بھیجی تھی. اچھا، جو ایک اور واقعہ جو میں آپ کو آج اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کا واقعہ سناؤں گی، وہ اس کا ذرا ڈفرینٹ اس کی تھیم ہے، لیکن وہ اگین اٹس ویری انٹرسٹنگ. جو میری کزن ہے جنہوں نے مجھے وہ دوسرا واقعہ بھیجا تھا، وہ آئینہ گرنے والا، وہ واشنگٹن کے آؤٹسکرٹس پہ رہتی ہیں، اور ان کا جو گھر ہے اس کے پیچھے ایک بہت گھنا جنگل ہے جس کا نام ہے ویک فارسٹ. تو ویک فارسٹ جو ہے وہ بہت پرانا جنگل ہے، بہت پرانا، اور اس کو جو ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پرزرو کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ ایٹ اے ڈسٹنس لوگوں نے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں، اور آس پاس جو بچے ہیں وہ بھی ایک لمٹ تک، ایک بارڈر تک اس جنگل کے اندر کھیلنے جاتے ہیں، اور مطلب دے انجوائے دا ٹریز اینڈ ایوری تھنگ. تو میری جو کزن ہے انہوں نے مجھے اپنے گھر کی ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ مطلب گھر کے پیچھے بہت بڑا بیک یارڈ ہے، بہت بڑا، اور اس کے پیچھے سارا فارسٹ ہے. تو میں نے آپ سے شاید یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جہاں بہت زیادہ گھنے جنگل ہوتے ہیں یا پہاڑ ہوتے ہیں یا کوئی ایک پانی کی سورس ہوتی ہے، تو وہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ وہاں اپنا بسیرا کرتے ہیں. تو یہ واقعہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا. وہ اپنی جو اپر سٹوری میں وہ تھے تو وہ واش روم گئے. تو ان کا ایک بڑا اچھا نا لیبراڈور ہے، اس کا نام ہے میکس. تو میکس جو تھا وہ ہی اسٹارٹڈ فالوئنگ ہم. وہ واش روم گئے، وہ واش روم کے باہر بیٹھ گیا، اور جب وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ میکس بالکل ایز اے گارڈ جو ہے نا ابھی تک واش روم کے باہر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس کو پیٹ وغیرہ کیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی تم تو میرا ویٹ کر رہے ہو. انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹچ کیا اور پیٹ شیٹ کر کے وہ نیچے آئے اپنی دھن میں مگن. جب وہ نیچے آئے تو انہوں نے لگائی ایک ڈبل بریک، کیونکہ میکس جو ہے وہ لیونگ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور بلکہ پہلے انہوں نے لگا کہ شاید انہیں کوئی ہلوسینیشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. انہوں نے اوپر یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا میں نے تو اس کو بھی اب بھی اوپر دیکھا تھا، یہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے، تو اوپر کون تھا. تو انہوں نے 1-2 دن تک تو یہ جو ہے نا بات ڈسکس نہیں کی میری کزن سے. پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈسٹنکٹلی آئی ریممبر کہ میں نے میکس کو اوپر دیکھا ہے، میں نے اس سے ایسی بات شات بھی کی ہے. میں نے کہا کہ چلو تم میرا ویٹ کر رہے ہو، میں نے اس کو پیٹ کیا ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا ہے، اور جب میں نیچے آیا ہوں تو میکس تو نیچے لیونگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، تو اس بات پہ جو میری کزن تھی نا وہ ذرا تھوڑی سی ہو گئی پریشان، اور اس نے کہا کہ اوکے اف یو آر ڈیفینیٹلی، اگر آپ تم کہہ رہے ہو تو ڈیفینیٹلی دیر از ٹروتھ ٹو اٹ. پھر اس نے مجھے میسیج کیا، اس نے کہا کہ یہ اس طرح ہوا ہے اور یہ اس طرح کا واقعہ. تو خیر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ دیکھو اٹس اوکے، ایز لانگ ایز تم اپنے اسکار وغیرہ پڑھ رہی ہو پروٹیکشن کے، یو ول بی فائن. بچوں کو بھی سکھاؤ کہ صبح اور شام جو اسکار ہیں وہ پڑھیں. اور میں نے اسکار اپنے لنک میں شیئر بھی کیے تھے، کافی 1-2 ویڈیوز میں جو ہے وہ اسکار شیئر کر چکی ہوں. اور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں جو میرے بچے ہیں وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، اور جب مغرب ہوتی ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ وہ اندر آ جائیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اینڈ دے کین ٹیک اینی فارم. تو یس، ہمیں ان کی ریالٹی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو شیلڈ ہے وہ کیا ہے، اینڈ دیٹ از اسکار. تو خیر اس کو مطلب میں نے اسے کافی بات شات کی، اینڈ شی واز فیسیفائڈ، شی واز لائک کہ چلو تھینک یو اینڈ آئی ول ڈو دا اسکار. لیکن وہ ایک امیوزنگ سی بات تھی کہ بھائی جو بھی ہوتی انہوں نے کہا کہ ہم میکس کی شکل میں نا آتے ہیں. تو جی یہ میرا آج کا ایپیسوڈ تھا. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. آپ پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ویری سون آئی ول بی بیک ود اندر ایپیسوڈ. تب تک کے لیے انجوائے اکٹوبر، enjoy the chills in the air, and try to find something paranormal. اور مجھے پلیز بھیجیں. I will share my email again, and Instagram پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے. تو تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.